مولا علی 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 مولا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب خصائص علی علیہ السلام کا درس بھی جاری ہے، اور پچھلی نشست میں ہم نے اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کی تھی کہ کس طرح سے کئی راویوں کو بلکہ کئی ائمہ حدیث کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا، ان کے اوپر شیعہ ہونے کی تہمتیں لگاتے رہے، صرف اس بنا پر کہ انہوں نے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے فضائل میں کسی خاص حدیث کو بیان کر دیا، اس کی املاء کروا دی، اس کو روایت کر دیا یا اپنی کتاب میں درج کر دیا۔ آج کا موضوع اس سلسلے کی بہت اہم کڑی ہے، اس کے اندر تشیع کی انڈرسٹینڈنگ کو ڈسکس کریں گے کہ ائمہ کرام جب کسی راوی کو شیعہ کہتے ہیں تو ان کے ذہن میں کیا ہوتا ہے، اور شیعہ ہونے کا اطلاق در حقیقت یہ لوگ کرتے کس راوی پر ہیں۔ اور میں ابھی سے بتاتا چلوں کہ ان کے نزدیک شیعہ صرف حب علی رکھنے کا نام ہے۔ وہ آدمی شیعہ ہے جو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے محبت کرے، اس کا کھل کے اظہار کر دے، اس کو یہ لوگ شیعہ کہتے ہیں۔ دلائل ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ اس نشست میں سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سے اس کو شروع کرتے ہیں۔ اپنی میزان میں امام ذہبی ابان بن تغلب کے ترجمہ میں فرماتے ہیں بالکل ابتدا میں ہی کہ یہ شیعی ہے اور غالی ہے لیکن صدوق ہے، لیکنہ صدوق۔ پھر ایک قاعدہ بیان کرتے ہیں کہ فلنا صدقہ وعلیہ بدعتہ، ہمارے لیے اس کا سچا ہونا کافی ہے کہ ہم اس کی روایت کو قبول کریں، رہ گئی اس کی بدعت تو وہ اس کے اوپر ہے۔ اس کے بعد امام ذہبی بدعت کی تقسیم کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے، یہ سوال پوچھے کہ ایک آدمی بدعتی بھی ہے تو پھر وہ عادل کیسے ہو سکتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ بدعت در حقیقت دو طرح کی ہوتی ہے۔ یہاں پر دیکھیں ذہبی نے بدعت کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک بدعت صغریٰ ہے اور ایک بدعت کبریٰ ہے۔ اب بدعت صغریٰ، چھوٹی بدعت کو وہ ڈیفائن کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں اس کی مثال سے۔ کہتے ہیں کہ بدعت صغریٰ جیسے کہ تشیع میں غلو کرنا، تشیع میں غلو کرنا، یا پھر بغیر غلو کے، بغیر غالی ہوئے انسان کا شیعہ ہونا، کسی کے اندر تشیع پایا جانا، یعنی آدمی شیعہ تو ہے لیکن غالی نہیں ہے۔ اور اس سے مراد کیا ہے یہ انشاءاللہ آپ کو آگے جا کے میں واضح کروں گا۔ اور یہ کہنے کے بعد کہ انسان شیعہ تو ہے لیکن غالی نہیں ہے، فرماتے ہیں فَهَذَا كَثِيرٌ فِي التَّابِعِينَ وَتَابِعِيهِمْ، اور یہ جو چیز ہے یعنی یہ تشیع، یہ کثیر تابعین میں اور کثیر تبع تابعین میں پایا جاتا تھا، مع الدین والورع والصدق، اس کے ساتھ کہ وہ لوگ دیندار لوگ تھے، اہل ورع تھے، اہل صدق تھے۔ فرماتے ہیں فَلَوْ رُدَّ حَدِيثُ هَؤُلَاءِ لَذَهَبَ جُمْلَةٌ مِّنْ آثَارِ النَّبَوِيَّةِ، اگر ان لوگوں کی احادیث کو ترک کر دیا جائے تو تمام کی تمام احادیث ترک ہو جائیں گی۔ اس قول سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جو تشیع ہے جس کو ذہبی چھوٹا تشیع بول رہے ہیں، بدعت صغریٰ بول رہے ہیں، جس کے اندر غلو نہیں پایا جاتا، یہ تابعین میں اتنا زیادہ تھا کہ اگر اس طرح کے راویوں کی حدیث کو ترک کر دیا جائے تو علم حدیث اپنا وجود ہی نہیں رکھ سکتا۔ اس پہ غور کریں، وہ کہنے والے کہ راوی شیعہ ہے تو بس اس کی روایتوں کو ترک کر دیا جائے۔ دیکھیں ذہبی کیا کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد ذہبی پھر تعریف کرتے ہیں بدعت کبریٰ کی، اور کہتے ہیں کہ جیسے کہ کامل رفظ، مکمل رافضی ہونا اور اس کے اندر غالی ہونا، اور اس کی مثال یہ دیتے ہیں جیسے کہ کوئی شخص شیخین رضی اللہ عنہما کے اوپر لان تان کرے، سب و شتم کرے اور لوگوں کو اس کی دعوت دے ایسا کرنے کی۔ فرماتے ہیں کہ ایسا اس نوعیت کا جو شخص ہوگا وہ قابل حجت نہیں ہے، نہ اس کا کوئی تکریم کریں گے نہ اس کی کوئی روایت کو ہم قبول کریں گے۔ اب یہاں سے انہوں نے دو تقسیمیں کر دیں، اور در حقیقت یہ تین تقسیمیں بنتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بدعت صغریٰ، اس کے اندر دو کیٹیگریز ہیں، ایک وہ شیعہ جو غالی ہو اور ایک وہ شیعہ جو غالی نہیں ہے، جو کہ کثیر تابعین تھے ذہبی کے مطابق اور کثیر تبع تابعین تھے، اور اگر ان کی روایتوں کو ترک کر دیا جائے تو علم حدیث اپنا وجود ہی نہیں رکھ سکتا۔ اور پھر رہ گئے غالی جن کو بدعت کبریٰ کے تحت رکھا ہے، وہ ہے رافضی جو سب و شتم کرتے ہیں، ہمارا ان سے جو ہے نا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مزید آگے جانے سے پہلے ایک میں یہاں بات کرنا چاہوں گا، دیکھیں کہ صرف تشیع ہی بدعت نہیں تھا،
معتزلہ بھی تھے، خوارج بھی تھے، قدریہ بھی تھے اور نواسب بھی تھے، طرح طرح کے فرقے موجود تھے، لیکن ذہبی کے ذہن میں بدعت کی تعریف اور اس کی تقسیم کرتے ہوئے جو مثالیں آ رہی ہیں نا وہ صرف شیعوں کی آ رہی ہیں۔ اور یہاں پر جو ذہبی نے کہا ہے نا کہ تشیع بلا غلو، اس سے مراد صرف اور صرف مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت رکھنا، اہل بیت کی محبت رکھنا اور اس محبت کا اظہار کرنا ہے۔ اب یہی بات، اس سے ملتی جلتی بات حافظ ابن حجر عسقلانی نے بھی کی ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کے مقدمہ میں انہوں نے ایک عجیب و غریب سا جملہ لکھا ہے، جو کچھ ہے میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ وہ تشیع کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ تشیع ہوتا کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ محبت علی علیہ السلام، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام کی محبت، اور آپ کو صحابہ پر مقدم رکھنا، ان سے افضل جاننا، یہ تشیع ہے۔ اب ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ شاید یہاں پر صحابہ سے مراد شیخین ہیں۔ نہیں، شیخین کی بات نہیں کر رہے۔ شیخین کے علاوہ باقی صحابہ سے اگر آپ نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو افضل جانا، اب اس تعریف کے اندر طلقاء بھی شامل ہیں۔ اگر آپ نے مانا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم افضل ہیں کسی بھی صحابی سے، شیخین کی بات نہیں کر رہے، ان کے علاوہ کسی بھی صحابی سے، تو آپ شیعہ ہیں۔ آگے فرماتے ہیں اور جو ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما ان سے افضل جانے تو وہ تو غالی ہے، فہو غالٍ فی التشیع، وہ تو پھر اپنے تشیع میں غالی ہے اور اس کے اوپر رافضی ہونے کا اطلاق کیا جائے گا۔ ہاں اگر ایسا نہیں ہے تو صرف وہ شیعہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی اگر آپ نے صحابہ میں سے کسی سے بھی افضل مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو مان لیا، آپ شیعہ ہیں، اور اگر شیخین سے افضل مان لیا پھر تو آپ رافضی ہیں۔ ابن حجر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ اگر کوئی شخص پھر سب و شتم کو بھی ملا لے شیخین کے اوپر تو وہ پھر آدمی غالی رافضی ہے۔ دو ٹوک یہاں پر تعریف کر دی ہے کہ تشیع سے مراد فقط مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت ہے، اس کے اندر تو ان کو شیخین سے افضل جاننا بھی جو ہے وہ شامل نہیں ہے۔ اب یہاں پر امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک عاجزانہ سوال تو بنتا ہے کہ پھر آپ نے ان صحابہ کا کیا کرنا ہے؟ شیعہ تو چھوڑ دیں کہ جو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے سپورٹر تھے، محبت کرتے تھے، اس میں سارے اہل بیت علیہ السلام شامل ہیں، حضرت عمار بن یاسر شامل ہیں، ابو ایوب انصاری ہیں، اور دیگر بہت سارے لوگ اس میں شامل ہیں، سلمان فارسی بھی انہی لوگوں میں سے ہیں جو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے محبت کرتے تھے۔ کیا کہیں گے؟ وہ شیعہ ہیں۔ بلکہ ان میں سے بعض صحابہ تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو شیخین سے افضل بھی جانتے تھے۔ امام ابن حجر عسقلانی انہوں نے خود لکھا ہے اپنی صحابہ کی بایوگرافیز کے اندر ابو طفیل کے ترجمہ میں کہ یہ سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہما ان کی فضیلت کے قائل تھے، لیکن مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ان سے افضل جانتے تھے، ان سے مقدم رکھتے تھے۔ کیا اس تعریف کا اطلاق کریں گے آپ ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر؟ آپ کہیں گے کہ وہ رافضی ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کس طرح کا معیار ہے؟ اب وہ کہاں گئے آپ کے سلوگن حب صحابہ کے؟ اب اس مقام پر آپ کا حب صحابہ کدھر رہ جاتا ہے؟ کیا حب صحابہ صرف اور صرف علی کے دشمنوں کے لیے آپ نے رکھا ہے کہ وہاں پر کوئی بات ہوگی تو وہاں پر حب صحابہ آپ نے لگانا ہے؟ جہاں شیخین رضی اللہ عنہما ان کے لیے ہے بس وہاں پر حب صحابہ ہے؟ علی صحابی نہیں ہے تب حب صحابہ کی تب بات نہیں ہوگی۔ یہ واضح تعریف ہے۔ یہ دیکھیے کہتے ہیں کہ محبت علی رکھنے والا شخص جو ان کو باقی صحابہ سے بہتر جانے، افضل جانے، وہ شیعہ ہے، اور اگر شیخین سے بھی افضل جان لے پھر تو وہ رافضی ہے۔ یہ امام ابن حجر عسقلانی نے ڈیفائن کیا ہے۔ اس سے واضح ہو گیا کہ وہی تین کیٹیگریز جو ذہبی نے بیان کی ہیں وہ یہاں پر آپ کو ابن حجر بھی وہی بیان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور جب یہ کہتے ہیں نا کہ تشیع اور کثیر تابعین تبع تابعین میں تشیع تھا، اس سے مراد فقط حب علی ہوتا ہے، بس کہ ان کو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے محبت تھی اور تمام جنگوں میں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو یہ حق پر جانتے تھے، اس لیے ان کو شیعہ کہا گیا ہے۔ اس سے مراد وہ شیعہ نہیں ہیں جو آج کے زمانے میں رافضی نظر آتے ہیں، جو بدبخت کلام کرتے ہیں شیخین رضی اللہ عنہما کے اوپر اور دیگر جلیل القدر صحابہ کے اوپر جو کلام کرتے ہیں، ان کی تو بات ہی نہیں کر رہے نا، وہ تو اس ایکویشن میں، اس گفتگو میں شامل ہی نہیں ہیں، وہ تو غالی رافضی ہیں، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں ایک وہ شخص جو علی سے محبت رکھتا ہے، اس کی کیا غلطی ہے؟ اس لیے اگر کسی راوی کے متعلق یہ کہہ دیا جائے نا راوی شیعہ تھا اور وہ فضائل اہل بیت علیہ السلام کو بیان کر رہا ہے یا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فضائل کو بیان کر رہا ہے،
آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے نزدیک شیعہ وہ ہے جو علی کا نام لیتا ہے، وہ شیعہ ہے. اور جیسے کہ ثابت کیا پچھلی نشست کے اندر، یہی وجہ تھی کہ ان لوگوں نے امام حاکم نیشا پوری کو بھی شیعہ کہا، انہوں نے امام نسائی کو بھی شیعہ لکھا ہے. اور وجہ صرف یہ ہے کہ یہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے خاص محبت رکھتے تھے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ اے علی، تم سے صرف مومن ہی محبت رکھے گا اور تم سے صرف منافق ہی بغض رکھے گا. اور ان حضرات نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے محبت کرنے کو بدعت کی کیٹیگری میں ڈال دیا ہے کہ یہ بدعت ہے جو دین میں شروع کر دی گئی ہے. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے محبت ایمان کی علامت ہے. اس ایمان کی علامت کو اٹھا کر انہوں نے بدعت کی کیٹیگری میں ڈال دیا ہے کہ یہ بدعت ہے اگر کوئی کرے گا. اور اگر میں یہاں پہ ایک لفظ استعمال کروں گا، اگر آدمی شیعہ ہے اور شیعہ بمعنی صرف یہ کہ وہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے، ایمان کا حصہ ہے، کرے گا. اللہ سبحانہ وتعالی نے اقربا کی محبت مانگی ہے قرآن حکیم میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. تو اگر انسان اس آیت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے، حسن و حسین علیہ السلام سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے، اہل بیت علیہ السلام کا ذکر صبح و شام جاری رکھتا ہے، یہ کہاں کی بدعت ہے؟ بلکہ اگر کہا جائے کہ اگر اتنا تشیع آپ میں نہیں پایا جاتا تو آپ کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، تو یہ بات غلط نہیں ہوگی، کیونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اس کے اوپر واضح ہیں. آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، ایک ہے اللہ کی کتاب اور دوسری میرے اہل بیت، ان کو تھامے رکھنا. اور دوسری طرف اگر آپ ناسبیت کی طرف چلے جائیں تو ناسبیت اگر انسان میں تھوڑی بھی آ جائے تو اس سے انسان کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. کیونکہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ دیا ہے کہ آپ سے منافق کے سوا کوئی بھی بغض نہیں رکھے گا. اور یہاں پر یہ کرتے کیا ہے؟ ناسبیوں کی توثیقیں کرتے ہیں اور شیعوں کو، صرف شیعوں کو جو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے محبت کرتے ہیں ان کی توہین کرتے ہیں. اس مقام کے اوپر میں امام ابن حجر عسقلانی کا ایک عجیب و غریب سا کلام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے کہ غلو کس کو کہتے ہیں، محبت میں غلو کیا ہوتا ہے، اس کو بھی ڈسکس کرنا ضروری ہے. یہ تہذیب التہذیب ہے اور اس میں راوی کا نام ہے لمازہ بن زبار الازدی. یہ ناسبیوں میں سے تھا اور اس کے متعلق اقیلی وغیرہ جو ہیں ان کا قول نقل کیا ہے. یہاں پر فرماتے ہیں کہ قال وہب نے کہا کہ میں نے اپنے والد محترم سے اس کے متعلق سوال کیا کہ یہ کیا گالم گلوچ کرتا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، یہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو گالی دیا کرتا تھا. ہے یہ ثقہ ان کے نزدیک. اور تھوڑی دیر پہلے آپ کو میں نے بتایا کہ ان کے نزدیک شیخین کو اگر کوئی گالی دے تو وہ نہ تکریم کے قابل ہے، وہ نہ حدیث لینے کے قابل ہے، وہ آدمی ریجیکٹڈ ہے. علی کو دے دے تو وہ اس کی گنجائش نکالی جا سکتی ہے وہاں پر. یہ سنیں، کہتا علی کو گالی دیتا تھا، جی علی کے اوپر سب و شتم کرتا تھا. یہ پورا نقل کر کے اور بھی انہوں نے کلام نقل کیے ہیں. یہ آدمی کہا کرتا تھا کہ میں کیوں نہ علی کو برا بلا کہوں یا علی کو گالی دوں، اس نے ہمارا 2500 بندہ قتل کیا ہے. obviously اب علی کے خلاف آپ جنگ کریں گے تو علی اور کیا کریں گے آپ کے ساتھ. خیر، اس کے بعد پھر امام ابن حجر عسقلانی نے ایک خوبصورت سا پیراگراف لکھا ہے، ذرا وہ بھی پڑھیے گا. یہاں پر انہوں نے ایک ناسبی کا دفاع کیا ہے اور سنیے، کہتے ہیں کہ میرے اوپر یہ اشکال رہا، مجھے اس چیز کو سمجھنے میں پرابلم ہوئی کہ توثیقہم الناسبی غالباً، کہ یہ ناسبیوں کی غالباً توثیق کرتے ہیں، محدثین ناسبیوں کی غالباً توثیق کرتے ہیں، اور وتوہینہم الشیعہ مطلقاً، اور شیعوں کی مطلقاً توہین کرتے ہیں. یہ لفظ سنیے گا، ناسبیوں کی غالباً اوورال توثیق کی جاتی ہے اور شیعوں کی مطلقاً ایبسلیوٹ ان کی توہین کی جاتی ہے، ان کی مرویات کو ترک کیا جاتا ہے. اور حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حق میں یہ حدیث وارد ہوئی ہے کہ آپ سے صرف مومن ہی محبت رکھے گا اور صرف منافق ہی بغض رکھے گا. امام ابن حجر عسقلانی نے بھی اس ایٹیٹیوڈ کا یہاں پر ذکر کیا ہے، لیکن اب ابن حجر نے جو آگے جواب دیا ہے نا، وہ ذرا سنیے گا. فرماتے ہیں کہ میرے اوپر پھر اس کا یہ جواب مجھے سمجھ آیا کہ یہاں پر اس حدیث پاک میں بغض جو ہے یہ مقید ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کے ساتھ. یعنی اگر کوئی اس لیے بغض رکھے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی، آپ کے غلام رہے، تو یہ حدیث اس کے لیے ہے. ہاں، لیکن اگر کوئی دنیاوی اسباب کی وجہ سے اگر کوئی بغض رکھتا ہے تو یہ اس کے لیے حدیث نہیں ہے.
اور دنیاوی اسباب میں اس سے مراد یعنی وہ جنگیں لے رہے ہیں، اگر کسی نے جنگوں کی وجہ سے بغض رکھا ہے تو وہ اس چیز میں شامل نہیں ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ والخبر فی حب علی و بغضہ لیس علی العموم، یہ جو علی کی محبت اور بغض کے اوپر جو حدیث ہے نا، یہ عام نہیں ہے، اس سب پہ اپلائی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد پھر انہوں نے اور طویل کلام کیا ہے۔ یہ جو انہوں نے یہاں پر لکھا ہے، ذرا اس کے اوپر کچھ چیزیں میں عرض کر دوں ان کے مطابق، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اگر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے اس لیے بغض رکھے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی، تو تب اس کے اوپر یہ حدیث اپلائی ہوگی۔ لیکن اگر دنیاوی معاملات میں جو آپ کے اوپر ظلم زیادتی ہوتی رہی اور جو معاملات چلتے رہے خلافت کے اور ملوکیت کے، اس میں کسی نے بغض رکھا تو وہ اس میں شامل نہیں ہے، وہ دنیا کی چیزیں ہیں۔ اس کے اوپر ہمارا جواب یہ ہے کہ اس میں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خاصیت پھر کیا ہوئی؟ اگر کوئی شخص آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دراز گوش، یعنی گدا جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سواری فرماتے تھے، اگر اس سے بغض رکھے یہ جانتے ہوئے یا اس نیت کے ساتھ کہ اس کے اوپر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوتے تھے، میں اس لیے اس سے بغض رکھتا ہوں، ایمان تو اس کا بھی نہیں بچتا۔ سوال یہ ہے کہ یہاں پر علی کی کیا فضیلت ہے، علی کی کیا تخصیص ہے پھر یہاں پر؟ اگر کوئی شخص، باقاعدہ ہمارے ہاں یہ فتوے پائے جاتے ہیں کہ کدو شریف سے کوئی آدمی بغض رکھے، اس کا مذاق اڑائے، اس کے اوپر ناپسندیدگی کا اظہار کرے، اس کے اوپر کفر تک کے فتوے ہمارے ہاں جو ہے نا وہ موجود ہیں۔ بتائیں کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی یہاں پر کیا خاصیت رہ گئی ہے؟ یعنی آپ نے ہر ممکنہ کوشش کر دینی ہے کہ علی کی کوئی فضیلت جو ہے نا وہ آپ کو مل نہ سکے کہیں سے بھی، اور کسی نہ کسی طرح سے دشمنان علی جو ہیں ان کی پروٹیکشن کی جا سکے۔ اب ایک اور سن لیں، ابن حجر نے یہ جو اشکال یہاں پر دیا ہے نا، یہاں سے پھر رافضیوں کے ہاتھ میں بھی پھر چیز آتی ہے۔ رافضی بھی پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں ہمیں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے سے اس لیے بغض نہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مدد وغیرہ کی، نہیں، بلکہ جو بعد میں جو دنیاوی معاملات ہوئے خلافت کے، اس کی وجہ سے ہمیں بغض ہے۔ کیا آپ مانیں گے ان کی اس بات کو؟ کوئی ہوش کے ناخن لیں، کیسی بات کرتے ہیں؟ یہ حال ہے جب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بات آتی ہے نا، تو ان سب کی عقلیں جواب دے جاتی ہیں اور ایسی ایسی تعویلات لے کر آتے ہیں کہ آدمی کانوں کو ہاتھ لگائے۔ اب آ جاتے ہیں اس مسئلے کی طرف کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے محبت رکھنا کیا یہ غلو ہے؟ اگر ہم مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو مولا کہیں، ان کی شان میں احادیث کو بیان کریں، دن رات آپ کے تذکرے کریں، تو کہتے ہیں یہ غلو کر رہے ہیں۔ پہلے غلو کو ذرا ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ غلو ہوتا کیا ہے، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے غلو کسی حال میں بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں 2 مقامات پر اہل کتاب کو کرٹیسائز کیا ہے، ان پر تنقید کی ہے غلو کی وجہ سے، اور وہاں سے غلو کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سورۃ النساء ہے اور اس کی آیت نمبر 171۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب تم اپنے دین میں غلو نہ کرو، حد سے زیادہ نہ بڑھ جاؤ۔ غلو کا معنی ہوتا ہے حد سے آگے بڑھنا۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اور اللہ کی شان میں سچ کے سوا کچھ نہ کہو۔ اور جب آیت چلتی ہے آگے، غلو یہ ہے جیسے اس آیت مبارکہ میں ڈیفائن ہوا، اور یہ کہ صرف یہ کہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ ہے، جسے اس نے مریم کی طرف پہنچا دیا اور اس کی طرف سے ایک روح ہے، بس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور مت کہو کہ معبود 3 ہیں۔ یہ دیکھیے یہ ہوتا ہے غلو، مت کہو کہ معبود 3 ہیں، یہ نصارہ کا غلو ہے۔ اس عقیدے سے باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، بے شک اللہ ہی یکتا معبود ہے اور وہ اس سے پاک ہے کہ اس کے لیے کوئی اولاد ہو، اور سب کچھ اسی کا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کا کارساز ہونا ہی کافی ہے۔ اس آیت مبارکہ سے غلو کا ایک تصور سامنے آیا ہے کہ غلو کہتے ہیں کسی شخص کے اندر اس بات کو منسوب کر دینا، کسی شخص کی طرف، کسی ذات کی طرف اس بات کو منسوب کر دینا جو اس کے لائق نہ ہو۔ اگر اس کو اور کلیئرلی ڈیفائن کیا جائے تو غلو کے لیے یہ 3 ہی صورتیں نظر آتی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اپنے محبوب میں کسی ایسی چیز کا اطلاق کرے، اپنے محبوب پر کسی ایسی چیز کا اطلاق کرے جو کہ اطلاق کرنا جائز نہ ہو، حلال نہ ہو، اس سے غلو ہوتا ہے۔ دوسرا ہے کہ انسان اپنے محبوب کے لیے کوئی ایسا عمل کرے جو حرام ہو، شریعت کی حدود سے باہر ہو، یہ غلو ہوتا ہے۔ تیسرا یہ
کہ وہ اپنے محبوب کے لیے دوسروں کے ساتھ وہ رویہ رکھے جس کی شریعت میں اجازت نہ ہو۔ اب میں باری باری اس کی ایک مثال دے کے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے ہی ایکسپلین کرتا ہوں۔ پہلا جو جملہ بولا کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف کوئی ایسی چیز منسوب کر دینا جو کہ آپ کی طرف منسوب کرنا حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، یہ غلو ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص یہ کہے کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ علی خدا ہے، کفر ہے، واضح شرک، بات ختم، آدمی دار اسلام سے خارج۔ کوئی شخص یہ کہے کہ علی کے اوپر وحی نازل ہونی تھی اور جبرائیل علیہ السلام ادھر چلے گئے، اس طرح کے بہت سے آپ کو لغویات ملتی ہیں، یہ سب کفر ہیں، بکواسیات ہیں یہ۔ یہاں تک کہ کوئی یہ کہے کہ علی فضیلت میں انبیاء علیہ السلام سے بھی افضل ہیں، یہاں انبیاء علیہ السلام کے برابر ہیں، کوئی ایسی بات بھی کرے، یہ بھی غلو ہے۔ کسی بھی نبی کے حوالے سے اگر بات کر دی جائے یہ بھی غلو ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ پہلی ٹائپ ہے کہ ان کی شان میں کوئی ایسی بات کرنا جو بات جائز نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ کوئی ایسا فعل کرنا ان کے لیے اس کی شریعت میں اجازت نہ ہو۔ اس کی مثال کے طور پہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی عبادت کرنا، معاملہ ختم ہو گیا، یہ غلو ہے، انسان دین سے باہر نکل گیا، اس کو غلو کہتے ہیں۔ اور آخری کہ دوسروں پر آپ کی ذات کے لیے وہ بات کرنا جو کہ جائز نہ ہو۔ مثال کے طور پر لوگ حب علی کا بہانہ بنا کر شیخین رضی اللہ عنہما ان کو کرٹیسائز کریں، ان کے اوپر سب و شتم کریں، جو کہ رافضی کرتے ہیں، آج کے زمانے کے شیعہ جو کرتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ، یہ چیز حرام ہے، یہ غلو ہے۔ اب رہ گئی وہ باتیں، وہ فضیلتیں جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارکہ سے بیان فرمائی ہیں، ان کو ماننا، اس کا اظہار کرنا، یہ کہاں سے غلو ہو گیا؟ علی سے محبت کرنا کہاں سے غلو ہو گیا؟ یہ بتائیں، علی سے محبت کہاں سے غلو ہو گیا؟ بلکہ اہل ایمان کا آپس میں یہ بالکل عام معاملہ ہے کہ کسی ایک شخص سے، کسی ایک ذات سے انسان کو زیادہ محبت ہو جاتی ہے۔ اب ہمارے ہاں جو تصوف کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، ان کو اپنے شیخ سے جتنی محبت ہے وہ دوسرے اولیاء اللہ سے اس قدر محبت نہیں کر پاتے، تو کیا کہیں گے؟ یہ غلو کر رہے ہیں دین کے اندر، یہ غلو چل رہا ہے یہاں پر۔ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، انسان اپنے ماں باپ سے اس قدر محبت کرتا ہے، کسی اور شخص سے نہیں کر پاتا، کیا یہ غلو ہے؟ انسان کو اپنے تمام دوستوں میں کسی ایک خاص دوست سے محبت زیادہ ہوتی ہے، اس سے زیادہ کلوزنس ہوتی ہے، کیا یہ غلو ہے؟ نہیں، یہ غلو نہیں ہے، بلکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے۔ کئی صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتہا درجے کی محبت کیا کرتے تھے جو وہ کسی اور کے ساتھ نہیں کرتے، کیا یہ غلو ہے؟ بلکہ یہ تو ایمان کا حصہ ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس کو امام بخاری اور دیگر ائمہ نے روایت کیا حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کوئی تو مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام جہان، تمام لوگوں سے زیادہ محبت نہ کرے، کیا یہ غلو ہے؟ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی آپ فرماتے تھے کہ مجھے عورتوں میں سب سے زیادہ محبت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، کیا یہ غلو ہے؟ آپ بتائیے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کئی اشخاص، کئی صحابہ سے اپنی خاص محبت کا اظہار کیا ہے، خاص فضائل ان کے بیان فرمائے ہیں جو کسی اور کے لیے بیان نہیں فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ امام حسن، امام حسین علیہ السلام سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ اہل جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، پھر ان سے محبتوں کا اظہار کیا ہے، جنہوں نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے جنگ کی میں اس کے ساتھ حالت جنگ میں ہوں۔ کیا یہ غلو ہے؟ کسی خاص شخص سے محبت کا اظہار کر دینا، غلو اس کو نہیں کہتے۔ اب یہ بات کرنے والے کہ ہم غلو کرتے ہیں جب علی کا ذکر کرتے ہیں، بتائیں کیا ہم نے کبھی کسی موضوع حدیث کا سہارا لیا؟ ہاں، وہ والے موضوع نہیں کہ جس کو آپ موضوع سمجھتے رہیں، ہم تحقیق کر کے بتاتے ہیں کہ کیا حدیث صحیح ہے، کون سی حسن ہے، کون سی ضعیف ہے، جس کو فضائل میں قبول کر سکتے ہیں۔ ہم موضوعات کے قائل نہیں ہیں، ہمیں دن رات اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے علماء کرام ہم سے سوال کرتے ہیں احادیث کو لے کر کہ کیا اس حدیث کو بیان کرنا جائز ہے یا نہیں جائز، اور کتنی موضوعات ہم تک آتی ہیں اور اس کے اوپر ہم کو حکم دیتے ہیں کہ یہ روایت موضوع ہے، اگرچہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فضائل میں ہے، اس کو بیان کرنا جائز نہیں ہے، اس کو بیان نہیں کرنا، یہ ضعیف جداً حدیث ہے، اس میں متروک راوی ہیں، اس کو بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ تو ہم اس چیز کے قائل ہیں۔ جو چیزیں ہم احادیث سے لے رہے ہیں، جو شان ہم مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اور آپ کے اور دیگر اہل بیت علیہم السلام کی شان احادیث مبارکہ سے بیان کر رہے ہیں، ان کو مانتے ہیں، ان کو بیان کرتے ہیں، اس میں غلو کہاں سے ہو گیا؟ اب آپ کو میں بتاتا ہوں غلو کہتے کس کو ہیں۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے علاوہ دیگر صحابہ جن کے فضائل میں اور بھی احادیث مروی ہیں، جب آپ ان کو وہ
ٹائٹل دینا شروع کر دیں جو کہ ان میں نہیں پائے جاتے، اس کو غلو کہتے ہیں۔ بس میں نے اشارہ کر دیا ہے، آگے آپ سمجھ جائیں۔ ایک مثال لے دیتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مولا نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ میں جس کے مولا ہوں عبد الرحمن بن عوف اس کے مولا ہیں۔ اگر آپ ان کو ریگولر بیس پر یہ ٹائٹل دینا شروع کر دیں کہ مولا عبد الرحمن بن عوف، مولا عبد الرحمن بن عوف، اور اس کا پرچار شروع کریں، پبلک میں اس کو بولیں اور اس کو امفسائز کریں اس بات کے اوپر، اس کو کہتے ہیں غلو۔ اسی طرح سنیوں نے بہت سی چیزیں جو شیخین کی شان میں بنا رکھی ہیں جس کے اوپر کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ اگر حدیث موجود ہے تو ہمارا ایمان ہے، مانو اس بات کو، وہ ان کی شان ہے، ہم نہ کسی کی شان بڑھا سکتے ہیں نہ کسی کی شان کم کر سکتے ہیں، وہ ماننا ہے۔ لیکن جو چیزیں نہیں ہیں، جو غلو میں بنا رکھی ہیں، جو خام خواہ بنا رکھی ہیں اور منسوب کر رکھی ہیں، ان کو ماننا۔ دیکھیں آپ مانتے ہیں، آپ مانتے چلے جائیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس بات سے، لیکن بائی ڈیفینیشن اس کو غلو کہا جاتا ہے۔ صرف محبت کا ہو جانا غلو نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ علی سے زیادہ محبت ہے تو ہر وقت علی علی کر رہا ہے، یہ آدمی غالی ہے، تو کیا ہر وقت ابو بکر کرنے والا یہ غالی نہیں ہے؟ ہاں نہیں، وہ سنی ہے آپ کے مطابق، وہ پکا سنی ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں، ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی محبت کو بھی اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، ہم مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت کو بھی اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، تمام خلفائے راشدین کی محبت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ ہم محبتوں میں تفریق نہیں کرتے۔ صرف یہ جو شدت، یہ جو ناسبیت نے ہوا دے رکھی ہے آج کل، اس کو ایکسپوز کرنا ضروری ہے کہ یہ چل کیا رہا ہے۔ علی کا نام لے لیا آپ نے، جو ہے نا وہ فتوے گاڑ دیا آدمی کے اوپر، آدمی شیعہ ہے، اور اگر کسی کو اہل بیت علیہم السلام سے، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے زیادہ محبت ہے، ان کی طرف زیادہ میلان رکھتا ہے، تو اس کا حقیقی سبب بھی تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے اور ان کا تعلق ہے ان کے ساتھ، اس کا نفس تھوڑی ہے۔ اگر یہ کسی اور کے گھر والے لوگ ہوتے، کسی اور کے اہل بیت ہوتے، تو کیا ہمیں اس کی پرواہ ہوتی؟ کیا ہم ان کا ذکر دن رات کرتے؟ کیا ہم ان کی محبتوں کو اپنے ایمان کا حصہ بناتے؟ اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم نہ دیا ہوتا، یا یہ آپ کے گھر والے نہ ہوتے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو یہ اگر کوئی ان سے محبت کر بھی رہا ہے تو وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ہی ہے۔ اگر کوئی شیخین سے محبت کرتا ہے تو اس کا سبب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے۔ اگر کوئی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے محبت کرتا ہے تو اس کا سبب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی ہے۔ اس کے اندر کوئی تفریق نہیں ہے۔ اور جس طرح شیخین رضی اللہ عنہما وہ صحابی ہیں، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی صحابی ہیں، تو برائے مہربانی آپ صحابہ کی لسٹ میں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو شامل رکھیں، اور جب آپ دفاع صحابہ اور حب صحابہ کی بات کرتے ہیں تو اس میں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو شامل رکھا کریں، ان کو مائنس نہ کیا کریں۔ اور آج کل تو تماشا یہ چل رہا ہے کہ انٹینشنلی، جان بوجھ کر، ارادتاً یہ پلاٹ کرتے ہیں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فضائل میں مروی حدیث کے اوپر کرٹیسزم کر کے کہ ضعیف ثابت کر دو، موضوع ثابت کر دو، کسی طرح سے بس لوگوں کے دلوں سے علی کی محبت نکال دو۔ ہاں، مگر جو محبت اللہ نے ڈال رکھی ہے وہ یہ کیا ان کے باپ دادا بھی نہیں نکال سکتے ہم سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کی محبت پر ہی ہمیں جینا اور ہمیں مرنا نصیب فرمائے، اور ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی عزت اور ان کی تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔